السلام علیکم کلاس 6 کے بچوں، آج منڈے ہے۔ آج آپ کی آن لائن کلاس اسلامیات کی۔ میں ہوں مس رافیہ۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 3۔ آپ کو جو 2 سبق پڑھائے گئے ہیں اور آپ نے اس کا کام کمپلیٹ کر لیا ہے تو آپ اس کو یاد بھی کرنا شروع کر دیں۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 3، آخرت پر ایمان۔ آپ نے یہ پیج کھول لیا۔ سبق نمبر 3، آخرت پر ایمان۔ آخرت کے لفظی معنی بعد میں آنے والی چیز ہے۔ دین اسلام میں آخرت سے مراد موت کے بعد کی زندگی ہے۔ اسلام میں جن باتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے ان میں سے ایک آخرت کا دن ہے۔ قرآن مجید میں اسے اہل ایمان کی خاص صفت قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ جب آپ نے ارکان ایمان پڑھا تھا تو ارکان ایمان میں سے ایک جو رکن ہے وہ ہے ہمارا آخرت پر ایمان، یعنی ہمارا جس طرح سے اللہ کی وحدانیت پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے ملائکہ پر ایمان، اس طرح سے ہمارا آخرت کے دن پر بھی ایمان ہونا چاہیے، ورنہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا کہ ایک دن یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جو قیامت کا دن ہوگا، یوم آخرت ہوگا، وہ ہمارے حساب کتاب کا دن ہوگا اور انسان کو اس کے عمل کے مطابق جزا و سزا دی جائے گی۔ آخرت پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سب سے زیادہ سچے انسان ہیں۔ آپ کے دشمن بھی آپ کی سچائی کے معترف تھے، یعنی وہ اس کی تعریف کرتے تھے اور اس بات کو مانتے تھے، معترف مین ماننے والے مانتے تھے کہ آپ سچے ہیں۔ آپ نے جن باتوں کی تعلیم دی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ کائنات ایک دن فنا ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان میں سے دنیا میں کیے گئے اعمال کا حساب لے گا۔ جن لوگوں کی نیکیاں زیادہ ہوں گی انہیں کامیاب قرار دی کر جنت میں داخل کر دے گا، اور جن لوگوں کی برائیاں زیادہ ہوگی انہیں ناکام قرار دے کر جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ کائنات اور اس میں موجود ہر چیز عارضی ہے اور اسے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ ہر چیز آخرکار اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان کیا ہے، کل من علیہا فان، کل من علیہا فان۔ سورہ رحمان کی یہ آیت ہے کہ کائنات میں موجود ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ جو بھی دنیا میں چیز بنی ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گی، وہ چاہے انسان کی زندگی ہو، کوئی بھی چیز ہو، ایک دن اللہ کے حکم سے وہ ختم ہو جائے گی۔ ہر چیز کو زوال ہے، صرف اللہ کی ذات ہے۔ جب کچھ بھی نہ تھا اللہ کی ذات تھی، اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تبھی صرف اللہ تعالیٰ ہوگا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی طاقت سے آخرت کا دن یعنی قیامت کا دن ایک برپا کرے گا، اور اس دن انسانوں کا حساب و کتاب ہوگا، یعنی یوم الحساب، قیامت کا دن۔ سائنسدان بھی اس حقیقت کو تسلیم کر چکے ہیں کہ کائنات آہستہ آہستہ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے اور ایک دن یہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی۔ اس بات کا قرآن مجید میں اس طرح ذکر کیا گیا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت۔ سورۃ التکویر کی یہ آیات ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی وہ دن کون سا ہوگا؟ وہ قیامت کا دن ہوگا۔ سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، یعنی سورج بالکل ختم کر دیا جائے گا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ سورج اور زمین کا فاصلہ بالکل ختم ہو جائے گا، تارے جیسے چمکتے نظر آتے ہیں وہ بے نور ہو جائیں گے، اس طرح سے پھر اندھیرا بڑھ جائے گا اور پہاڑ جو ہے وہ روئی کی طرح ہو جائیں گے، جیسے روئی کے ہوتے ہیں، اگر ٹکڑے ٹکڑے دیکھے جائے بالکل نرم و ملائم ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں، اسی طرح سے پہاڑ ہو جائیں گے۔ مندرجہ بالا دلائل سے واضح ہو جاتا ہے کہ آخرت کا واقع ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، اس کی زندگی بیکار اور بے مقصد نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا؟ قرآن میں اللہ نے کہا۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ زندگی اللہ
اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط کے تحت گزارنی ہے، کیونکہ دنیا میں ہم لوگ کتنے بھی آگے بڑھ جائیں، کچھ بھی کریں، آخر انسان کا انجام وہی ہوتا ہے کہ یہ زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور انسان لاکھ کوشش کرے لیکن وہ واپس زندگی کی طرف لوٹ نہیں سکتا۔ لیکن یہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ انسان اپنی زندگی بہت اچھے طریقے سے بسر کرے، ان احکامات کے تحت کہ جو رسول پاک کے، ان احکامات کے مطابق کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا۔ اب بیٹا آپ کا ہوم ورک بتا دوں، یہ سبق آپ پڑھ لیجئے گا بہت اچھے طریقے سے۔ اس کے بعد ایک ٹائٹل پیج بنائیے گا، آخرت پہ ایمان، ایک پیج رائٹنگ کیجیے گا، اور اس کے بعد ایک پیج پر یہ سورہ بقرہ کی آیت لکھیے گا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ایک دن قیامت کا ضرور ہوگا۔ تو یہ والی ایک قرآنی آیت آپ ضرور لکھیے گا، اور اس کے بعد دوسری یہ والی قرآنی آیت سورہ رحمان کی دوسرے پیج پہ، ایک پیج پہ یہ بہت خوبصورت طریقے سے جیسے آپ سجا کے لکھتے ہو ایسے لکھیے گا، کل من علیہا فان، کائنات میں موجود ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، ضرور کیجیے گا، اچھا کیجیے گا، توجہ کے ساتھ کیجیے گا۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔